السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ عمران خان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے اور استعفیٰ دینے کی دھمکی کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں، اور اب خبریں ہیں کہ عمران خان نے 20 دسمبر تک کا وقت دیا جس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں۔ اور آج عمران خان کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات بھی ہو گئی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے میں رتی بھر بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم اب اس بات پر تقسیم ہو چکی ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کی کوشش کی جائے یا پھر ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جائے۔ ادھر شہباز شریف کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل سے بچایا جا سکے، اور اس حوالے سے انہوں نے آصف زرداری کو بھی کہہ دیا کہ اپنے جوڑ توڑ کی سیاست کو بروئے کار لا کر کسی طرح اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچایا جائے، اور خاص طور پر پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لا کر یا کسی بھی طریقے سے بچایا جا سکے۔ لیکن خبریں یہ ہیں کہ بڑے میاں صاحب یعنی نواز شریف نے اسے بزدلانہ موو قرار دیا ہے، اور میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے الیکشن سے بھاگنے کی تاثر سے عمران خان کا قد مزید بڑھ رہا ہے۔ نواز شریف عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کے بعد بھی الیکشن چاہتے تھے، مگر جس طرح عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے بعد عوامی رد عمل کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، ایک بار پھر میاں نواز شریف لندن بیٹھ کر عمران خان کی مقبولیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن نون لیگ میں موجود خاص طور پر پنجاب کے نون لیگ ارکان جانتے ہیں کہ عمران خان کس قدر مقبول ہیں، اور پھر ضمنی انتخابات میں بھی جو شکست نون لیگ کی ہوئی، ان کی تگڑی سیٹوں پر ہوئی، ان کے بعد نون لیگ اور خاص طور پر شہباز شریف اچانک انتخابات میں جانے سے خائف ہیں۔ حالت یہ ہے کہ دونوں کے اوپر الگ الگ تاثرات ہیں۔ شہباز شریف کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہیں، اور میاں صاحب صرف اور صرف حواریوں سے جو کو کان میں سنا اس سے جانتے ہیں کہ میاں صاحب تسی آؤ گے، قدم رکھو گے تے ہلچل مچ جائے گی، میاں دنارے بجن گے تے ہلچل ہی ہو جانی ہے، سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں رہی۔ نون لیگ میں دو دھڑے تو پہلے ہی موجود تھے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو لندن پلان کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ پارٹی کی صدارت مریم نواز کو دی جائے، اور مرکز سے قومی سیاست مریم کے ہاتھ میں دیا جائے، اور شہباز شریف کو واپس پنجاب کی سیاست میں لایا جائے۔ حمزہ شہباز کو بھی پنجاب کی ہی سیاست تک محدود رکھا جائے۔ اس کے علاوہ نواز شریف یہ بھی نہیں چاہتے کہ آصف زرداری پنجاب میں اپنی گرفت مضبوط کریں۔ آصف زرداری گھاگ سیاستدان ہے، وہ اس وقت پی ڈی ایم اور اتحاد کا حصہ ضرور ہیں، مگر وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آصف زرداری تو اس قدر گھاگ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب کون سا پتہ الگ کر کے پھینکیں اور پتہ چلے عمران زرداری بھائی بھائی، اور پھر یہ سیاست میں کوئی مستقل دوست بھی نہیں اور کوئی مستقل دشمن نہیں ہے۔ یہ مفادات کی جنگ ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم جماعتیں اپنے مفادات کے لیے عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں، مگر عمران خان بھرپور طریقے سے کھیل رہا ہے۔ وہ اب بھی محمد علی کلے کی اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایک پورا ویلاگ بھی کیا تھا، محمد علی اسٹریٹجی تھی کیا، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ محمد علی اسٹریٹجی تھی کہ سوئنگ لائک اے بٹرفلائی اسٹنگ لائک اے بی۔ عمران خان بھی پی ڈی ایم کے ساتھ وہی کر رہا ہے۔ مرکز میں پی ڈی ایم کو لانگ مارچ سے پریشان کرنے کے بعد انہیں گھیر کر صوبائی اسمبلیوں میں لے آیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے 20 دسمبر کا وقت دیا گیا ہے، اور ادھر پی ڈی ایم فیصلوں میں تقسیم کا شکار ہے۔ پنجاب سیاست کا گڑھ بن چکا ہے، سیاسی رشاکشی اور جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاست بہت ہی بے رحم ہوتی ہے، اور مفادات اکثر نظریات پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس کی بہترین مثال پی ڈی ایم اتحاد ہے۔ اب چاہے وہ جو چاہے مرضی کیا جائے، وفاقی حکومت جتنی کھینچتان کر لے، لیکن کوئی حل نہیں نکلنا، کیونکہ حل صرف جماعت اسلامی ہی ہے، یعنی صرف الیکشن۔ اور جماعت اسلامی مسلسل جو ہے وہ الیکشن پر زور دیے جا رہی ہے۔ الیکشن پر زور دینے کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ سارے کے سارے دوبارہ سے کسی نہ کسی پروسیس میں لگے۔ لیکن خان صاحب تو آلریڈی الیکشن کمپین کر رہے ہیں، ان کی تو طاقتور ترین طریقے سے اوفینس اسٹریٹجی جا رہی ہے۔ اس وقت ڈیفینس تو وہ ہو ہی نہیں رہے، وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈیفینس کی صورت میں ہے نہیں۔
اگر جماعت اسلامی الیکشن مانگتی جا رہی ہے تو ان کا مقصد ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جماعت، اپنے لوگوں، اپنے یو سی، اپنے کارکنان اور اپنی تنظیم سازی کے اندر دوبارہ سے موبلائز کریں۔ لیکن اب صرف اور صرف جیسے ہمارے پاکستان ملٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے 20 اور 30 سال سے مسلسل میدان جنگ میں وی آر ان دا پریکٹس، اور جس نہ کبھی ہمیں ٹی ایل پی نے کبھی ہمیں نہیں سکون کا سانس لینے دیا، کبھی ہمیں بارڈروں میں سے مصیبت بنی رہی، کبھی بھارت نے ہمیں سانس نہیں لینا دیا، تو ہماری جو فوج ہے مسلسل الرٹ ہے، طاقت میں اور قوت میں اور اسٹریٹجی میں، اور مسلسل اوفینس کے ساتھ ہر خطرے کے لیے تیار اور ٹرینڈ ہے، ہمارے جسم ٹھنڈے نہیں پڑے۔ اسی طریقے سے خان صاحب جو ہیں وہ اب نئی ماہرانہ اسٹریٹجی پہ، وہ ایک تو اوفینس کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر وہ بیک گیئر بھی لے رہے ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر وہ سمجھداری کا ثبوت دیتے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور کے اوپر وہ پاسٹ از پاسٹ کہہ کر آگے بڑھ جائیں، اور ہمارے اچھے وہ 7 مہینے تک فوج کے ساتھ کسی اور ربط اور کسی اور سٹائل پر، اور جو ان کے ارد گرد کے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ غلط لائنز پر جا رہے تھے، اب میرا خیال ہے کہ وہ ملک کے اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی حد پر آ جائیں گے۔ لیکن باقی سیاستدان جو جوڑ توڑ کر رہے ہیں ان کا بڑا کام خراب ہونے والا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ آصف زرداری سب پہ بھاری، کوئی پتہ نہیں کب وہ پتہ پھینک کر بدل دے، اور کب وہ یہ اعلان کرے یا نہ کرے۔ وہ اندر خانے ان کے بہت سے لوگ وہ ان کی پارٹی کے ساتھ مل گئے اور نون لیگ کو چھوڑ دیا، تو میاں صاحب کا جو ایروگنس ہے، میاں صاحب کو جو لگتا ہے کہ وہ رندہ پھیر دیں گے سارا کا سارا سیاست، اور ان کا جو پوری کی پوری، کیونکہ ان کے مطابق یہ بات ان کی درست تھی۔ خان صاحب کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اچانک سے پوری سیاست ان کی طرف ہو جائے گی۔ اب حالت یہ ہے کہ گراؤنڈز پہ میں بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ نون کمزور ہوئی، لیکن اب اچانک سے نون نے اپنے بہت سارے ایسے معاملات کیے، ایسی اسٹریٹجیز لیں جس کے بعد وہ اتنی کمزور ہوئی کہ ان کے مضبوط دھڑے جو ہیں وہ کنورٹ ہو کر پی ٹی آئی میں آنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب کئی لوگ نئی ٹکٹس جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی لینے پہ مجبور ہیں، کیونکہ اس نون لیگ کے ساتھ وہ الیکشن سیدھا ہاریں گے، یعنی لاکھوں لگائیں گے، کروڑوں لگائیں گے، اربوں لگائیں گے، لیکن ہاریں گے۔ تو وہ اب جو ہے وہ کسی صورت، آپ کو پتہ ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نظریاتی سیاستدان نہیں ہوتا، پارٹی جس کی پارٹی کی جو ہے گڈی اوپر ہوگی اسی کے اوپر پیچا لمبا لگایا جائے گا، ادروائز وہ کسی چیز کے اوپر نہیں لگائے گا۔ اب آصف زرداری پنجاب میں کمزور ہے، وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ایسا بلند و بانگ دعویٰ نہیں کریں گے، سیاسی جملہ بازی وہ کر دیں گے، لیکن وہ ایسا حرکت نہیں کرنے والے کہ وہ کوئی ٹف ٹائم دے۔ ممکن ہے اندر خانے وہ جو گانٹ ہے وہ خان صاحب سے ڈال لیں اور حل صرف جماعت اسلامی رہ جائے۔